مالا ناول بائے نمرہ احمد، حصہ اول، باب 6۔ میرے لیے درخت ہمیشہ سے بہترین استاد رہے ہیں۔ میں ان کی عزت کرتا ہوں جب وہ رہتے ہیں جنگلوں میں اپنے قبیلوں اور خاندانوں کے ساتھ، لیکن میرے دل میں ان کی عزت بڑھ جاتی ہے جب میں دیکھتا ہوں کسی تنہا کھڑے درخت کو۔ وہ ہوتے ہیں اکیلے لوگوں کی طرح، عظیم تنہا لوگ۔ ان کی بلند ترین شاخوں سے دنیا سرسراتی ہوئی گزرتی ہے اور ان کی جڑیں لامقام پیوست ہوتی ہیں، لیکن وہ خود کو ان سب میں کھو نہیں دیتے۔ وہ اپنی ساری زندگی کوشش کرتے ہیں اپنے قوانین کے تحت چلنے کی، خود کو اپنے اصل قدم تک پہنچانے کی۔ کیا زیادہ مثالی اور مقدس ہوگا ایک خوبصورت مضبوط کھڑے درخت سے؟ اور جب ایسے درخت کو کاٹا جاتا ہے تو اس کے گول تنے میں تم اس کی تاریخ پڑھ سکتے ہو، اس کے سالانہ دائرے، اس کے زخم، ساری تکلیف جو اس نے دیکھی، اس کی بیماریاں اور خوشیاں، سب وہاں رقم ہوتا ہے۔ تنگ 10 سال کے دائرے اور خوشحال برس کے دائرے، وہ حملے جو اس نے برداشت کیے، وہ طوفان جو اس نے جھیلے، اور ہر کسان کو معلوم ہوتا ہے کہ سب سے سخت اور نفیس لکڑی ہوتی ہے اس درخت کی، جس کے دائرے سب سے تنگ ہوتے ہیں، اور سب سے مضبوط اور نہ تباہ ہونے والے درخت اگتے ہیں بلند پہاڑوں اور پر خطر چوٹیوں پر۔ درخت خانقاہ ہیں جس کو ان کی زبان سننی آتی ہے، وہ جان سکتا ہے ان کا سچ۔ وہ علم یا تصورات نہیں پڑھاتے، بلکہ وہ سمجھاتے ہیں زندگی کا قدیم ترین قانون۔ ایک درخت کہتا ہے تم سے کہ میری قوت ہے میرا ایمان۔ میں نہیں جانتا اپنے باپ دادا کو یا ان اولادوں کو جو ہر بہار میرے بیج سے جنم لیں گی۔ میں صرف اس بیج کی زندگی جی رہا ہوں جس سے میں خود نکلا ہوں۔ مجھے اس بیج کو اس کی بہترین بلندی پہ پہنچانا ہے، ایک مکمل درخت بن کے۔ مجھے اپنی جہد مقدس لگتی ہے، اور جب تم پریشان ہوتے ہو تو یہ درخت تمہیں کہتے ہیں تم پریشان اس لیے ہو کہ تمہاری راہیں تمہیں اپنی ماں اور اپنے گھر سے دور لے جا رہی ہیں، لیکن وہ ہر قدم جو تم اٹھاؤ گے وہ تمہیں دراصل ماں کے قریب لے جا رہا ہے۔ گھر نہ یہاں ہے نہ وہاں ہے، انسان کا گھر اس کے من میں ہے، یا وہ کہیں نہیں ہے۔ ہر قدم گھر کی طرف ہی جاتا ہے، ہر قدم نیا جنم ہوتا ہے، ہر قدم موت ہوتا ہے، ہر قبر ماں ہوتی ہے۔ درخت ہم سے زیادہ عقل مند ہوتے ہیں، جیسے ان کی زندگیاں ہم سے لمبی ہوتی ہیں۔ جس نے بھی درختوں کی زبان کو سننا سیکھ لیا، وہ کبھی بھی درخت نہیں بننا چاہتا، وہ کچھ بھی نہیں بننا چاہتا سوائے اس کے جو وہ خود اصل میں ہے۔ یہی ہے تمہارا گھر اور یہی ہے تمہاری خوشی۔ جرمن شاعر اور ناول نگار ہرمن میسے کی کتاب سے اقتباس۔ نشان تاشی استنبول کی ایک خوبصورت اسٹریٹ کے کارنر پر ایک بوتیک بیکری تھی جو گلابی پھولوں سے سجی تھی۔ اندر کا سارا ڈیکور بھی پیسٹل کلرز میں کیا گیا تھا۔ بیکری کے کچن میں بیربل شیف یونیفارم پہنے کھڑا تھا، بال جالی دار ٹوپی میں مقید تھے۔ اس کے سامنے اسٹینڈ پر کیک رکھا تھا جس کے اوپر وہ جھک کے احتیاط سے ڈیکور کر رہا تھا۔ دفعتاً سر اٹھا کے گردن دائیں بائیں گھمائی تو نظر دیوار پر آویزاں ٹی وی اسکرین پہ پڑی۔ وہاں سی سی ٹی وی کیمراز کی فوٹیج نظر آ رہی تھی۔ وہ چونکا، بیکری کے دروازے کو کھول کے زارینہ اندر آتی دکھائی دے رہی تھی۔ بیربل کے چہرے پہ مسکراہٹ در آئی۔ خوش ہونٹوں سے آواز نکال کے ساتھ کام کرتے انٹرن شیف کو پکارا۔ وہ جو دونوں ہاتھوں سے ڈو گوندھ رہا تھا فوراً قریب کھسکا۔ حاضر شیف، کل میں نے تمہیں ڈو بنانا سکھائی تھی، آج میں تمہیں سکھاؤں گا کہ شیطان کی انگلی لگا کے تماشا کیسے دیکھتے ہیں۔ دروازہ دھاڑ سے کھلا تو وہ دونوں تیزی سے دور دور ہوئے۔ زارینہ کی ناک پہ غصہ دھرا تھا اور وہ لانگ بوٹ سے ٹھک ٹھک چلتی تیزی سے ان کی طرف آ رہی تھی۔
اس نے سفید مڈی ڈریس پہن رکھا تھا اور بلدار بال کندھوں پر پھیلے تھے۔ یہ تم کیا باتیں پھیلا رہے ہو؟ وہ اس کے سر پہ پہنچی اور ہتھیلی ورک ٹیبل پر رکھ کے آگے جھکی، آنکھوں سے شرارے پھوٹ رہے تھے۔ وعلیکم السلام زارا، میں خیریت سے ہوں، پوچھنے کے لیے شکریہ۔ بظاہر کیک پہ جھکے بیربل نے سر اٹھا کے اسے دیکھا اور مسکرایا۔ بیربل مجھے غصہ نہ دلاؤ، وہ اس کی طرف جھک کے گھرائی۔ سچ سچ بتاؤ، ماہر کس کے ساتھ انوالوڈ ہے؟ بیربل نے گہری سانس لی اور سیدھا ہوا۔ اب ان دونوں کے درمیان صرف ایک کیک تھا۔ کبھی سوچا مجھے کتنا برا لگتا ہوگا جب تم ہر بات میں صرف ماہر کے لیے فکر مند ہوتی ہو؟ بیربل سے تو کوئی پیار نہیں کرتا۔ زارا کی برداشت اب ختم ہو چکی تھی۔ اس نے ساتھ رکھی چھری اٹھائی اور کیک کے اوپر جارحانہ انداز میں لے گئی، گویا اس کے اندر گاڑنے لگی ہو۔ اچھا بتاتا ہوں۔ بیربل نے جلدی سے دونوں ہاتھ کھڑے کیے۔ پوچھو، کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ ماہر کیا کرتا رہا ہے اتنے مہینے؟ تم اس کی بیسٹ فرینڈ ہو نا، خود پوچھ لو۔ وہ ایک نظر زارا کے چھری والے ہاتھ کو دیکھتا اور دوسری کیک پہ ڈالتا۔ البتہ اس کے ہاتھ تیار تھے، ادھر وہ حملہ کرے، ادھر وہ کیک نیچے سے کھینچ لے۔ وہ بدل گیا ہے، وہ غصے سے بولی، لیکن آواز میں بے بسی تھی۔ کچھ ہوا ہے اس کو، وہ پہلے ہر بات مجھ سے شیئر کرتا تھا، اب جیسے اپنے خول میں چلا گیا ہے۔ تم جیلس ہو کیا؟ بیربل نے نظریں اس کے ہاتھ میں پکڑی چھری پہ تھیں۔ میں کیوں جیلس ہوں گی؟ وہ سنبھل کے مسکرائی۔ میں بطور ایک دوست اس کے لیے فکر مند ہوں۔ ہاؤ سویٹ، بیربل نے معنی خیز انداز میں پلکیں جھپکائیں۔ پھر؟ زارا نے سوالیہ انداز میں ابرو اٹھایا۔ کون ہے وہ لڑکی؟ پہلے چھری پھر لڑکی، اس نے ہاتھ بڑھایا۔ زارا چند لمحے اسے گھورتی رہی، پھر زور سے چھری اسے تھمائی۔ میں نے اسے صرف ایک دفعہ دیکھا تھا، وہ ریلیکس انداز میں چھری دور رکھتے ہوئے بتانے لگا۔ مجھے بس اتنا معلوم ہے کہ ماہر افندی کو لڑکی پسند ہے اور لڑکی کو پودے، اور یہ عشق کا غم ایسا ہے کہ وہ بہت جلد اس سے نکل نہیں سکے گا۔ زارینہ کچھ دیر کے لیے نہ بول سکی، بدقت الفاظ جمع کیے۔ لیکن ان دونوں کے درمیان جو بھی تھا وہ ختم ہو گیا نا؟ وہ جیسے خود کو امید دلا رہی تھی۔ ماہر اسے چھوڑ کے آ گیا ہے اور وہ نارمل طریقے سے کام کر رہا ہے، وہ اسے بھلا دے گا۔ بیربل دھیرے سے ہنسا۔ میں ماہر کی رگ رگ سے واقف ہوں، اس سے پہلی دفعہ محبت ہوئی ہے اور وہ اسے اگلے کئی سال نہیں بھلا سکے گا۔ یہ جو اتنے دن سے وہ کیف میں روبوٹ کی طرح کام کرتا دکھائی دے رہا ہے نا، یہ سب اداکاری ہے زارا۔ وہ لڑکی ایک دفعہ اس کے سامنے آ جائے، اس کا خول فوراً ٹوٹ جائے گا۔ ماہر اپنے محبوب لوگوں سے دست بدار نہیں ہوا کرتا۔ بیکری کچن میں چند لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی، صرف بیکرز کے دائیں بائیں چلنے کی چاپ سنائی دے رہی تھی۔ کیسی ہے وہ ایک دم بالکل سنجیدگی سے بولی۔ خوبصورت، ٹیلنٹڈ، گرومڈ۔ ماہر کو کیا پسند ہے اس میں؟ بیربل رک گیا، اس نے سوچنے کی کوشش کی۔ معلوم نہیں، کہتی ہو تو پوچھ کے بتا دوں؟ ویسے بھی وہ غم عشق کا شکار ہے، شاید اس کی یاد میں کوئی غزل ہی کہہ دے۔ بابا نے اسے کیسے راضی کیا لندن جانے کے لیے؟ زارا نے نظر انداز کر کے اگلا سوال داغا۔ مجھے کیا معلوم، جیسے تمہارا باپ مشین ویسے ہی میرا بھائی مشین، اب دو مشینوں کی آپس کی ڈیلز وہی جانے۔ ویسے، بیربل نے یاد کرنے کی اداکاری کی، تمہارے والد صاحب جانتے ہیں اس لڑکی کو، ساری تفصیل ہے ان کے پاس، انہوں نے بھی تمہیں نہیں بتایا؟ زارینہ چونک اٹھی، پہلے چہرے پہ بے یقینی ابھری اور پھر زخمی بن۔ بابا جانتے ہیں؟ ہاں بے شک، پوچھ لو ان سے۔ زارینہ متذبذب سی اسے گھورے گئی۔ مجھے تمہارے یقین نہیں ہے، تمہارے منہ سے اکثر جھوٹ ہی نکلتے ہیں۔ میرا منہ جھوٹا سہی، کم از کم میرا اپنا ہے۔ آگے جھک کے اس کے قریب سرگوشی کی، کیونکہ اس کو کسی بوٹاکس نے نہیں چھوا۔ زارا تیزی سے پیچھے ہوئی، اس کی رنگت بدلی۔ بدتمیز، غصے سے پیر زمین پہ مارا اور مڑ گئی۔ وہ مسکرا کے اسے جاتے دیکھتا رہا۔ ایسے لگاتے ہیں شیطان کی انگلی، اب ہوگا باپ بیٹی میں جھگڑا۔ فخر سے ساتھ کھڑے انٹرن کو بتایا جو بہت عقیدت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ لیکن بیربل بے، آپ کو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھو دوست، اس نے انٹرن کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور سمجھانے والے انداز میں بولا، ہر بات فائدے یا نقصان کے لیے نہیں کی جاتی، کچھ چیزیں میں اپنے اندر کے شیطان کے ہاتھوں مجبور ہو کے کرتا ہوں۔ جتنا عذاب میرا بھائی اور چچا مجھے دیتے ہیں، یہ تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، سیکھو مجھ سے۔
وائے بے، آپ بہت ذہین ہیں شیف، وہ دانت نکوس کے بولا۔ بیربل نے مسکرا کے اسے دیکھا اور پھر اسے خیال آیا، سچ سچ بتاؤ، تم لوگوں نے بھی میرے نام تو نہیں رکھے ہوئے؟ اللہ اللہ، آپ کوئی ماہر پہ جیسے باس تھوڑی ہیں جو ہم آپ سے تنگ ہوں۔ ہم تو آپ کو صرف شیف یا پیٹرون باس کہہ کے پکارتے ہیں، مسکرا کے بتایا تو بیربل کے چہرے پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس کی بیکری کا ماحول اتنا دوستانہ اور ہنسی مذاق والا تھا کہ اسے یقین تھا یہاں کوئی اس کا نام نہیں رکھ سکتا۔ ماہر کو بس ہر ایک پہ شک کرنے کی عادت تھی۔ ہاں، وہ سر جھٹک کے دستانے اتارنے لگا۔ میں ذرا ایک دوست سے ملنے جا رہا ہوں، پیچھے کام دیکھ لینا۔ انٹرن شیف کا کندھا تھپکا اور باہر نکل گیا۔ شیف نے اسے جاتے دیکھا اور جب وہ چلا گیا تو اس نے مسکرا کے فون نکالا اور واٹس ایپ پہ بیکری کے ورکرز گروپ کا میسج کھولا جس میں بیربل نہیں تھا۔ اس کی انگلیاں میسج ٹائپ کرنے لگیں۔ بیکری سے چلا گیا ہے، رات تک نہیں پنوکیو آئے گا، آج کام کے بعد پارٹی کریں گے۔ مسکرا کے فون رکھا اور کام میں مصروف ہو گیا۔ پنوکیو ایک فیری ٹیل کردار ہے جو جھوٹ بولنے اور مسئلے کھڑے کرنے کے لیے مشہور ہے۔ مبین منزل پہ شام اترتے ہی کچن سے کھانے کی مہک اٹھنے لگی۔ جب تک ماں کھانا بناتی تھی ایسی برکت ہوتی کہ کم نہیں پڑتا تھا، مگر جب سے کچن کا چارج بخت بی کے ہاتھ میں آیا تھا اکثر دوپہر کا سالن شام تک نہیں چلتا تھا۔ ماں بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا شروع نہیں کرتی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر کھانے کے برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لی جائے تو اس کھانے میں نہ بے برکتی ہوتی ہے اور نہ ہی اس میں ملا ہوا زہر یا جادو اثر کرتا ہے۔ لیکن بخت بھی ایسی باتوں پہ کم دھیان دیتی تھی، اس لیے آج پھر شام پلاؤ بننا شروع ہو گیا تھا۔ مالا اس وقت ماں کے ساتھ کمرے میں بیٹھی تھی۔ اس کا ذہن زیاد کے رشتے والے معاملے میں الجھا ہوا تھا۔ دفتن ماں نے اسے آواز دی کہ انہیں باتھ روم لے جائے۔ معید لاؤنج میں بیٹھا کانوں پہ ہینڈز فری چڑھائے یوٹیوب پہ کوئی ویڈیو دیکھ رہا تھا اور بخت بھی کچن میں لگی تھی۔ تبھی انہوں نے مالا کو پکارا تھا، ورنہ وہ اب کوشش کرتی تھی کہ اپنا بوجھ بخت بھی پہ ڈالیں۔ مالا ان کے پکارتے ہی فوراً سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ جتنا ماں اس کو کم سے کم کہنے کی کوشش کرتی تھی اتنا وہ ان کے کاموں کے لیے سب سے پہلے کھڑی ہوتی تھی۔ بات صرف فرما برداری کی نہیں تھی، وہ ماں کو کسی دوسرے پہ نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ جس دن سے ماں بیمار ہوئی تھی مالا کے لاشعور میں ایک خوف سا بیٹھا تھا کہ کسی دن وہ اچانک سے کمرے میں داخل ہوگی اور ماں گری ہوئی ملیں گی۔ ان کے سر سے خون بہہ رہا ہوگا، یہ خوف اسے رات میں ایک دم سے جگا دیا کرتا تھا۔ وہ اٹھ کے چیک کرتی ماں گر تو نہیں گئیں، حالانکہ ماں آرام سے سو رہی ہوتی۔ انہیں باتھ روم میں چھوڑ کے وہ باہر آئی تو موبائل بج رہا تھا، زیاد کالنگ۔ اس کے چہرے پہ ایک خوبصورت مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس نے ایئر پوڈز کانوں میں لگائے اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ ماں کو ابھی باتھ روم میں کچھ وقت لگنا تھا اور اسے اوپر اسٹوڈیو سے کچھ سامان بھی اٹھانا تھا۔ کچھ سوچا آپ نے؟ تمہید کے چند فکروں کے بعد ہی وہ نرمی سے پوچھنے لگا۔ وہ اس کی آواز سنتے ہوئے زینے چڑھنے لگی۔ کھلے بال شانوں پر بکھرے تھے اور چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ وہ بہت دن بعد خوش اور مطمئن نظر آتی تھی۔ سوچ رہی ہوں۔ اسٹوڈیو اندھیر پڑا تھا۔ مالا نے سوئچ بورڈ پر ہاتھ مارا تو سارے میں روشنیاں بکھر گئیں۔ زیاد نے بھی اس کی زندگی میں ایسے ہی روشنی کی تھی۔ کتنا وقت لیں گی سوچنے میں؟ وہ گہری سانس لے کر بولا جیسے تھک گیا ہو۔ وہ ہلکا سا ہنس دی۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، بس ماں کو ابھی اکیلا نہیں کرنا چاہتی۔ میں ابھی شادی کی بات کر بھی نہیں رہا، ہم شادی تب کریں گے جب آنٹی مکمل طور پر صحت یاب ہو جائیں گی، انشاءاللہ۔ آپ کی امی کیسی ہیں؟ وہ ان کی خیریت پوچھتے ہوئے کیبنٹس کے سامنے بیٹھی اور ان کے دروازے کھولنے لگی۔ اسے صبح ریسٹورانٹ لے جانے کے لیے چند پینٹنگ ٹولز چاہیے تھے جو انہی کیبنٹس میں رکھے تھے۔ عجیب پر اسرار سی بیماری لگ گئی ہے ان کو کشمالہ، وہ اداس ہوا۔ میری امی نے ایک بہت مشکل زندگی گزاری ہے۔ میرے ابو کافی، زیاد نے رک کے الفاظ کا چناؤ کیا، کافی سخت تھے۔ ان کو امی شروع دن سے نہیں پسند تھیں کیونکہ امی خوبصورت نہیں تھیں۔ ارے اتنی گریسفل ہیں وہ، ایسے نہ کہیں۔ اسے واقعی حیرت ہوئی۔ امی سانولی تھیں اور ابو کا رنگ گورا تھا، بس وہ ہماری سوسائٹی کے خوبصورت معیار پہ پوری نہیں اترتی تھیں۔ حالانکہ سانورا رنگ تو اتنا خوبصورت ہوتا ہے۔ اسے افسوس ہوا، آج کے دور میں بھی کوئی کلر شیمنگ کر سکتا تھا کیا؟ اور پھر مائیں تو ہوتی ہی خوبصورت ہیں۔ مگر میری ماں کو ہمیشہ سے بدصورتی کا طعنہ ملا۔ ان کی ذات بہت کمپلیکس میں چلی گئی۔
لیکن انہوں نے ابو کی ہر اچھی بری بات برداشت کی میرے لیے۔ میں امی کی زندگی کی تمام خوشیوں کا محور ہوں۔ امی اور ابو کی میرڈ لائف سے میں نے یہ سیکھا کہ بیوی کی عزت سب سے اوپر ہوتی ہے، اور میں نے بہت پہلے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اپنی بیوی پہ کبھی تنقید نہیں کروں گا، اس کا دل نہیں دکھاؤں گا، اس کو وہ عزت اور مرتبہ دوں گا جو اس کو ملنا چاہیے۔ وہ رکا اور ٹھہر ٹھہر کے نرمی سے بولا، کشمالہ، میں آپ کو کبھی ہرٹ نہیں کروں گا۔ وہ آپ کو ہرٹ کرے گا۔ وہ نارسسسٹ ہے، پیٹر پین سنڈروم، وہ لڑکا جو کبھی بڑا نہیں ہوتا۔ کیبنٹ کھولتے ہوئے وہ رکی۔ ایک آواز ذہن میں گونجی تھی، اندرون لاہور کی گلیاں اور ٹوٹی ہوئی خطائی کی خوشبو۔ اس نے سر جھٹکا۔ سب شادی سے پہلے کہتے ہیں کہ وہ بیوی کو ہرٹ نہیں کریں گے، لیکن کرتے ہیں۔ آپ مجھے آزما لیں، کیوں نہ ہم فوراً شادی کے بجائے کچھ عرصہ ایک دوسرے کو جاننے میں گزاریں۔ کوئی انسان کتنی اداکاری کر سکتا ہے؟ میں جیسا اب ہوں ویسا ہی رہوں گا۔ پھر یاد آنے پہ بولا، ہاں میں تھوڑا سا تلخ ہوں، میں چیزوں کو تنقیدی نظروں سے دیکھتا ہوں۔ میرے ابو کے رویے نے شاید مجھے ایسا بنا دیا ہے، لیکن آپ نے میری اصلاح کرنی ہے، ہمیشہ۔ کبھی میری کوئی بات بری لگے تو آپ مجھے بتائیں گی، اور میں اس عادت کو ختم کر لوں گا۔ مجھے سچ بولنے والے کبھی برے نہیں لگتے۔ وہ ہلکا سا مسکرائی اور بازو بڑھا کے کیبنٹ کے پیچھے رکھا ایک باکس نکالا، پھر اسے اپنے سامنے فرش پر رکھے کھولا۔ اس کے اندر مٹیالے سفید جاگرز رکھے تھے جن کے گلابی تسمے تھے۔ مالا نے دھیرے سے انگلیاں ان جاگرز پر پھیریں۔ یہ اس کے تھے، کسی زمانے میں۔ اس کے لبوں پہ اداسی مسکراہٹ بکھر گئی۔ کہاں سے چلے تھے، کہاں پہنچ گئے تھے؟ آپ لوگ کل آ جائیں، ہم آپ کو اپنا جواب سنا دیں گے۔ وہ جاگر اٹھا کے الٹ پلٹ کر کے دیکھنے لگی۔ سارے فیصلے ہو چکے تھے۔ زیاد کی آواز ایک دم کھل اٹھی، واقعی؟ میں امی کو بتاتا ہوں، وہ بہت خوش ہوں گی۔ اس نے فون رکھا اور پیار سے اس جاگر کو ہاتھ میں اٹھائے دیکھنے لگی۔ پھر محسوس ہوا اس کے اندر کچھ ہے، شاید جراب۔ اس نے ہاتھ ڈال کے باہر نکالا تو ایک کھڑکھڑاتا ہوا پلاسٹک کا خالی پیکٹ تھا۔ اسے یہ پیکٹ یاد تھا۔ وہ مسکرا دی، بلکہ اسے وہ دن آج بھی یاد تھا جب اس نے یہ پیکٹ اس جاگر میں ڈالا تھا۔ اور پھر ماں نے اسے، ماں، وہ کرنٹ کھا کے اٹھی۔ ماں باتھ روم میں تھیں، وہ انہیں بھول گئی تھی۔ او خدایا! وہ تیزی سے باہر بھاگی، اندھا دھند زینے پھلانگے، اور نیچے لاؤنج میں آئی۔ موئد اسی طرح ہیڈ فونز چڑھائے ویڈیو میں مگن تھا۔ بخ بھی کچن میں پیاز فرائی ہونے کے شور میں الجھی تھی۔ مالا بدحواسی سے دوڑتی ہوئی کمرے میں آئی اور تیزی سے دروازہ کھولا۔ دروازوں کے پار والے منظر اسے ہمیشہ خوفزدہ کرتے تھے۔ دروازہ کھلتا چلا گیا۔ اس کا بیڈ روم نظر آیا۔ سامنے باتھ روم کے دروازے کے سامنے ماں فرش پر گری ہوئی تھیں۔ ایک لمحے کے لیے وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکی۔ شوق، خوف، وہ منجمد ہو گئی۔ ماں فرش پر گرے گرے اٹھنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ چہرے پہ شدید درد کے آثار تھے۔ اسے دیکھا تو اسی تکلیف سے بولیں، مالا بیٹے کہاں چلی گئی تھی؟ میں نے تمہیں اتنی آوازیں دیں۔ اس نے چیخ روکنے کے لیے دونوں ہاتھ منہ پر رکھ لیے۔ ہاتھ کانپنے لگے تھے۔ ایک لمحے کے لیے وہ بت بن گئی۔ یہ سب کیسے ہوا؟ وہ ماں کو باتھ روم میں بھول گئی تھی۔ انہوں نے اسے آوازیں دیں، لیکن جب وہ نہیں آئی تو اس بوڑھی عورت نے خود باہر آنے کی کوشش کی۔ وہ ویل چیئر پر بیٹھیں اور اسے بدقت چلاتے ہوئے باتھ روم سے باہر آئیں، لیکن کمرے کے فرش پر قالین کے مڑے ہوئے حصے کی وجہ سے ان کا پاؤں رپٹ گیا اور وہ ویل چیئر سے اوندھے منہ نیچے گریں۔ گرتے گرتے انہوں نے ساتھ رکھے صوفے کا سہارا لیا، جس سے وہ منہ کے بل گرنے سے بچ گئیں۔ اب اپنے وزن کے باعث ان سے اٹھا نہیں جا رہا تھا۔ ان کے چہرے پہ بے بسی تھی اور تکلیف تھی۔ ماں، میری ماں، اف! وہ ایک دم رونے لگی، پھر تیزی سے ان کے پاس آئی اور ان کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لیا۔ کیا وہ ٹھیک تھیں؟ کیا ان کا خون نکل رہا تھا؟ وہ ان کو اٹھانے کے بجائے یہ دیکھ رہی تھی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ نہ میری بیٹی، نہ رو۔ ماں اسے روتے دیکھ کے پریشان ہو گئی۔ تم روگی تو میرا دل دکھے گا، تمہاری غلطی نہیں ہے۔ مگر وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے روئے جا رہی تھی۔ اس نے کندھے سے تھام کے ماں کو اوپر اٹھانے کی کوشش کی، لیکن وہ ان کا وزن نہیں سہار سکتی تھی۔ ذہن قدرے جاگا تو وہ زور سے چلاتے ہوئے موئد کو آواز دینے لگی، موئد، کیف، سلیم، جلدی آؤ۔ وہ گھر کے سارے مردوں کو آوازیں دے رہی تھی۔
चंद लम्हे में सब दौड़े चले आए। मुईद, बख्तबी, सलीम सब ने भाग के माँ को सहारा दिया और ऊपर सोफे पर बिठाया। मुईद जल्दी से इनके पैर और टांगे चेक करने लगा। मौज़ाना तौर पे इनके सिर्फ पैर पे मोच आई थी, कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन वो रोए जा रही थी, मुसलसल नफ़ी में सर हिलाते हुए। माँ अपनी तकलीफ़ भूल के परेशानी से इसको देख रही थी। मेरी बेटी, तुम ना रो, तुम्हारी गलती नहीं है। लेकिन इसे मालूम था कि ये सब इसी की गलती है। इतने महीने से एक खौफ सा दिल में बैठा हुआ था। वो ऑपरेशन के बाद हस्पताल के कमरे का दरवाज़ा खोल के अंदर दाखिल होगी तो अंदर का मंज़र कैसा होगा। वो कभी अपने कमरे का दरवाज़ा खोल के दाखिल होगी तो माँ को किसी बुरी हालत में देखेगी। बंद दरवाज़ों के पीछे के मंज़र इसे हमेशा डराते थे। वो इनका साया बन के इनके साथ रहती थी। आज वो कैसे इन्हें भूल गई। माला, तुम्हारी गलती नहीं है, मैं भी हेडफोन्स लगाए हुए था वरना सुन लेता, मेरी गलती है। मुईद भी परेशानी से कहता इसको चुप करवाने लगा, लेकिन वो माँ के कदमों में नीचे बैठी इनका हाथ थामे सर झुकाए रोए जा रही थी। मैं आपको दोबारा कभी नहीं भूलूंगी माँ, वो ज़ेरे लब बड़बड़ा रही थी। बेटे, मैं ठीक हूँ। माला यार, शुक्र करो कोई नुकसान नहीं हुआ, सदका दो और रोना बंद करो बस। मुईद ने अब के इससे डपटा, लेकिन वो सर झुकाए मुसलसल रो रही थी। मुईद नहीं समझ सका था कि इसका कर्ब क्या था, और ना ही माही। माही समझती थी कि वो बदनसीब है क्योंकि वो माँ से दूर है और इनकी बीमारी में इनकी खिदमत नहीं कर पा रही। दुनिया सिर्फ माँ की बीमारी के वक्त इसके पास मौजूद औलाद को देखती है, लेकिन माँ की सेहत के दिनों में कौन इनके पास था और कौन इन्हें छोड़ के चला गया था, ये सिर्फ औलाद को याद रहता है। ये इसे याद था। माँ को शायद भूल गया हो, माएँ भुला देती हैं, लेकिन इसे सब याद था। इसे मालूम था अब इसे क्या करना है। बंद दरवाजे के पीछे नज़र आने वाले इस एक मंजर ने सारे फैसले करवा दिए थे। सरियार इस्तांबुल की वो ऊंची अपार्टमेंट बिल्डिंग इस रात मसनूई बत्तियों से रोशन खड़ी दिखाई दे रही थी। टॉप फ्लोर के डिप्लेक्स पेंट हाउस के अंदर झांको तो स्याह सफ़ेद लिविंग रूम में जर्द बत्तियां जली थीं। ओपन किचन में फैज़ी खानम काम करती दिखाई दे रही थीं और लिविंग रूम के एल शेप स्याह सोफे पर माहिर बैठा था। इसने दोनों पैरों की कैंची बना के मेज़ पर रखी हुई थी और गोद में कुशन के ऊपर लैपटॉप रखे हुए था। सफ़ेद शर्ट के आस्तीन कोनियों तक मोड़ के रखे थे और बाल माथे पर बिखरे थे। वो कुछ देर पहले ऑफिस से आया था, लेकिन लिबास तब्दील किए बगैर यहाँ बैठ गया था। इसे रात की तन्हाई और खामोशी में ये वीडियो कॉल करनी थी। पीछे आतिशदान के ऊपर शेल्फ पर रखी एक मोमबत्ती जल रही थी, डार्क रोस्ट कॉफ़ी की महक वाली मोमबत्ती। लेकिन माहिर फरीद इस वक्त इस खुशबू से बेनियाज अपनी सारी तवज्जो स्क्रीन पर मरकूज़ किए हुए था। वहाँ एक सफ़ेद अपार्टमेंट के किचन का मंजर आ रहा था और सामने छोटे बॉब कट बालों वाली माही बैठी थी। इसका चेहरा भी वैसा ही संजीदा था और अब्रू खफगी से इकट्ठे थे, या शायद नदामत से। अपनी बहन को बताए बगैर इसके दुश्मन से बात करने की नदामत। लॉन्ग टाइम माही, वो नरमी से बोला तो माही ने गहरी सांस ली। जी, लॉन्ग टाइम। फिर इसे कुछ याद आया। वो कदरे आगे झुकी और इसकी आंखों में बगौर झांका। जब हम पहली दफ़ा मिले थे तो आप अकेले नहीं थे माहिर साहब, आपके साथ आपकी महबूबा भी थी, वो कहाँ गई? माहिर के चेहरे पे उदासी मुस्कुराहट उभरी। हमारे दरमियान जुदाई आ गई। आपने इसे छोड़ दिया? नामुमकिन। वो हल्के से शाने उचका के रह गया। सच कह रहा हूँ, छोड़ दिया इसे। फिर तवक्कुफ से बोला, मैं तुमसे मिलने वैनकूवर आऊँगा। माही ने अचंभे से इसे देखा। आपको जो पूछना है वीडियो कॉल पे पूछ सकते हैं, इतनी दूर आने की क्या ज़रूरत? मैं वो बातें सुनता हूँ जो कहीं नहीं जाती। अगर मुझे वीडियो कॉल पे जवाब मिल जाते तो मैं कशमाला का ड्राइवर ना बनता। यह आपने बहुत गलत किया। माही के माथे पर बल पड़े। एकदम से सब याद आया था। आपने मेरी बहन को बहुत बड़ा धोखा दिया है। जानता हूँ गलत किया है, मगर क्या करूँ? हल्के से कंधे उचकाए। मुझे अपनी बहन को ढूंढना था। आपकी बहन के बारे में हम कैसे जान सकते हैं? ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन तुम जानती हो। मैंने तुम्हें इसकी तस्वीर भेजी है। वो 2 साल पहले लापता हुई थी जब वो 9 साल की थी। मैंने आपकी भेजी हुई तस्वीर देखी है, लेकिन मैंने इसे कभी नहीं देखा, ना इसका नाम सुना है। मैं वाकई नहीं जानती। तुम्हें याद आ जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता। जब मैं जानती ही नहीं हूँ तो मुझे याद कैसे आएगा? वो मुतज़ब्ज़िब सी थी।
اس آدمی کو بات سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی تھی؟ ویسے وہ توقف سے پوچھنے لگی، ہلال لاپتہ کیسے ہوئی تھی؟ ماہر کے چہرے پہ ایک سایہ سا لہرایا۔ لوگ کہتے ہیں وہ مر گئی ہے، میرا دل نہیں مانتا۔ شاید لوگ درست کہتے ہوں اور آپ ڈینائل میں ہوں۔ وہ زندہ ہے اور میرا انتظار کر رہی ہے، مجھے صرف اسے ڈھونڈنا ہے۔ وہ بہت سکون اور یقین سے کہہ رہا تھا۔ وہ اب بھی ویسا ہی تھا، وہی مجھے سب معلوم ہوتا ہے والا انداز۔ آپ نے مالا سے پوچھا؟ ماہر نے اس بات میں سر ہلایا۔ ذہن چند لمحے کے لیے مبین منزل میں واپس چلا گیا، جس روز مالا کے اوپر لفٹ میں کسی نے حملہ کیا تھا۔ اس روز گھر آنے کے بعد جب وہ شادی میں جا رہی تھی، ماہر نے اسے روکا تھا۔ کیا بات ہے؟ کامدار لباس میں ملبوس لڑکی جھمکا درست کرتے ہوئے کار میں بیٹھ رہی تھی۔ اس نے پکارا تو رک کے اسے دیکھنے لگی۔ وہ کسی ایسے ہی مصروف لمحے میں اس سے پوچھنا چاہتا تھا جب وہ زیادہ غور نہ کر سکے۔ یہ بچی کون ہے؟ موبائل پہ ہلال کی تصویر دکھائی۔ مجھے نہیں پتا کون ہے؟ کشمالہ نے اچنبے سے تصویر دیکھی۔ کیا آپ نے اس کو دیکھا تھا؟ یہ سلون میں لفٹ کے آس پاس تھی۔ مالا نے جھک کے غور سے اس تصویر کو دیکھا، پھر نفی میں سر ہلایا۔ اس کے چہرے پہ شناسائی کی کوئی رمق نہ تھی۔ نہیں تو، میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا۔ ایسے ہی کسی کی بچی ہوگی۔ مجھ پر حملہ کسی آدمی نے کیا تھا اور دروازہ کھول کے اندر بیٹھ گئی۔ ماہر نے آنکھیں کھولیں۔ وہ استنبول میں اپنے اپارٹمنٹ میں بیٹھا تھا اور سامنے لیپ ٹاپ پہ ماہی نظر آ رہی تھی۔ چند لمحے کے لیے بھی مبین منزل میں واپس جانا دل کو کتنا اچھا لگا تھا۔ میں نے کشمالہ سے پوچھا تھا، وہ سلسلہ کلام جوڑتے ہوئے بولا، جس دن اس پہ لفٹ میں کسی نے حملہ کیا تھا، مگر وہ نہیں جانتی تھی۔ کسی نے؟ وہ حملہ آپ نے نہیں کیا تھا؟ اور وہ لائٹر؟ ماہی کا لہجہ تفتیشی تھا۔ ماہر فرید نے بہت ضبط سے گہری سانس لی، مٹھیاں بھج گئی تھیں۔ میں اس پہ حملہ کر کے اپنے ہی نام کا لائٹر کیوں گراؤں گا؟ کسی نے یہ جان بوجھ کے کیا تھا تاکہ کشمالہ کو میرا نام معلوم ہو جائے اور وہ ماہر فرید کو ڈھونڈتے ہوئے کیف جمال کی اصلیت تک پہنچ جائے۔ یعنی آپ کے دشمن آپ پہ نظر رکھے ہوئے تھے؟ ماہر نے اس بات میں سر ہلایا۔ میرے دشمن پہلے دن سے جانتے تھے کہ میں کیا کر رہا ہوں، لیکن وہ چاہتے تو مالا کو صاف صاف بتا سکتے تھے۔ لفٹ میں حملے کا ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کے بارے میں معلومات اکٹھی کر کے آپ کی تصویر کے ساتھ مالا کے پتے پہ بھیج دیتے اور وہ دیکھتے ہی آپ سے سوال کرتی اور آپ انکار نہ کر سکتے۔ ماہر فرید کا کھیل پہلے ہی دن ختم ہو جاتا۔ میں نے اس بارے میں بہت سوچا ہے۔ واقعی میرا دشمن یہ کر سکتا تھا، میرے بارے میں کشمالہ کو آگاہ کر دیتا اور وہ مجھے نوکری سے نکال دیتی، لیکن پھر وہ یہ ضرور سوچتی کہ میں اسے یہ معلومات کس نے بھیجی ہے، اور یوں وہ جان جاتی کہ اس کہانی میں کوئی تیسرا کردار بھی ہے۔ مگر میرا دشمن ایسا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے ہمیشہ مجھے ولن بنا کے پیش کیا ہے، اب بھی اس نے یہی کرنا تھا۔ ماہی چونکی۔ آپ جانتے ہیں اپنے دشمن کو؟ اس نے گہری سانس لی۔ میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ اس کا نام سرکار ہے۔ وہ ایک بوڑھا عامل جادوگر ہے۔ وہ بہت عرصے سے میرے پیچھے ہے۔ لمبی کہانی ہے، پھر سناؤں گا۔ ابھی صرف اتنا جان لو کہ میں برسوں سے اس سرکار کو ڈھونڈ رہا ہوں اور وہ مجھے مل نہیں رہا۔ صرف وہ ہلال کے بارے میں جانتا ہے، اور اس سرکار اور ہلال تک کیسے پہنچنا ہے یہ صرف حورِ جہاں کی بیٹی جانتی ہے، وہ بیٹی جس کو میں جانتا ہوں، یعنی کہ تم۔ یہ سب آپ کو کسی نے بتایا تھا؟ ہاں۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا، جیسے اس سے زیادہ وہ نہیں بتائے گا۔ ہر بات کا اپنا ایک وقت ہوتا ہے۔ لیکن کشمالہ ہلال کے بارے میں نہیں جانتی تھی، پھر آپ 2 ماہ اس کے ساتھ کیوں رہے؟ ماہی کی آنکھوں میں مشکوک سا تاثر ابھرا تھا۔ ماہر نے گہری سانس لی۔ اس سوال کا جواب وہ خود بھی ڈھونڈ رہا تھا۔ پتہ نہیں، شاید اس لیے کہ کشمالہ کے ساتھ ہونے والے واقعات جادو کی نشاندہی کرتے تھے۔ میں نے سوچا شاید اس پہ بھی وہی سرکار جادو کروا رہا ہوگا۔ اگر مجھے کشمالہ کا دشمن مل جائے، کیونکہ دشمن ہی جادو کرواتے ہیں، تو میں اس کے ذریعے سرکار کو ڈھونڈ لوں گا۔ یعنی آپ کشمالہ کے ڈرائیور بنے تھے اس جادوگر کی تلاش میں جو اس پہ جادو کروا رہا تھا، کیونکہ آپ کا دشمن بھی وہی تھا۔ ماہی کو بالآخر اس کا مقصد سمجھ میں آنے لگا تھا۔ ہاں، مجھے کشمالہ کے دشمن کو ڈھونڈنا تھا۔ اس کی تصویر ملی تھی مجھے سرکار کے البم سے۔ اس سے مجھے یقین ہو گیا کہ سرکار کشمالہ کو جانتا ہے۔ میں اتنے ماہ اپنے اور کشمالہ کے خاندان کے درمیان کوئی لنک ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر کچھ ملا؟ کچھ خاص نہیں۔ ماہر فرید اور کشمالہ مبین کے خاندانوں میں کوئی لنک نہیں تھا۔
تمہاری کبیرہ تائی پہ مجھے شک ہوا تھا، لیکن ان کا میرے خاندان سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ البتہ وہ کھنکارا، کبیرہ بیگم نے ایک جادوگر ہائر کیا ہوا تھا تمہارے اوپر جادو کروانے کے لیے۔ ماہی ایک دم سیدھی ہو کے بیٹھی، آنکھیں پوری کھل گئیں۔ دیکھا، میں کہتی تھی نا کبیرہ تائی ہمارے اوپر جادو کرواتی ہیں۔ ماہی کے اندازے کبھی غلط نہیں ہوتے۔ وہ لمحے بھر کے لیے ماہر فرید کے مالا کو دھوکہ دینے کا سارا غصہ بھول گئی تھی۔ لیکن یہ کوئی عام سا عامل تھا، پیٹر مسیح نام کا۔ یہ وہ سرکار نہیں تھا جسے میں ڈھونڈ رہا ہوں۔ وہ اسکرین کو دیکھتے ہوئے بڑے اطمینان سے اپنی کارگزاری بتا رہا تھا اور ماہی یک ٹک سنے جا رہی تھی۔ میں پیٹر مسیح کے پاس گیا تھا۔ وہ ہلال کے بارے میں نہیں جانتا تھا، البتہ اس نے مجھے تمہاری تصویر دکھائی تھی۔ کبیرہ بیگم کافی عرصے سے تم پہ جادو کروا رہی ہیں، بالخصوص وہ رکا تمہارے بچے پہ۔ ماہی کی آنکھوں میں گلابی پن ابھرا۔ دونوں خاموش ہو گئے۔ وہ اس کی اس تکلیف سے واقف تھا، اسے یاد تھا۔ ماہی اور اس کے بچوں کی موت، وہ بچے جو پیدا ہونے سے پہلے مر جاتے تھے۔ پریشان مت ہو، وہ نرمی سے بولا، میں نے اس پیٹر مسیح کا علاج کر دیا تھا، وہ تمہارے اوپر جادو نہیں کرے گا۔ آپ کو کیسے معلوم؟ آپ تو ادھر ہیں۔ ماہی، اس دفعہ تمہارے بچے کو کچھ نہیں ہوگا، اس نے نرمی سے تسلی دی۔ ایک آنسو ماہی کی آنکھوں سے ٹپکا۔ اور اگر کبیرہ تائی نے کسی اور کو ہائر کر لیا، کسی زیادہ خطرناک جادوگر کو، تب؟ وہ خوف زدہ تھی۔ کیا معلوم کبیرہ تائی اسی سرکار کو ہائر کر لیں۔ ایسے اتفاق نہیں ہوا کرتے ماہی کہ کبیرہ بیگم پیٹر مسیح سے مایوس ہو کے جس جادوگر کو ہائر کرے وہ سرکار ہی نکلے، یعنی میرا دشمن۔ اوہ نو، ماہر فرید نے ناک سے مکھی اڑائی۔ وہ بچکانہ باتیں کہہ رہی تھی، لیکن وہ میرے بچے کے پیچھے پڑی ہیں، وہ کچھ نہ کچھ ضرور کریں گی۔ وہ بے بس تھی۔ کیا عذاب تھا یہ، کہاں سے آ گیا تھا یہ جادو ان کی زندگیوں میں؟ وہ زخمی سا مسکرایا۔ میں نے تم سے کئی برس پہلے کہا تھا ماہی کہ تمہارے بچے کی زندگی لکھی جا چکی ہے۔ ہم عربی میں کہتے ہیں مکتوب، وہ بے اختیار بولی۔ مکتوب، ماہر نے اس بات میں سر ہلایا۔ اگر تمہارے بچے کی زندگی ہے تو کوئی جادو اس کو تم سے نہیں چھین سکتا، اگر نہیں ہے تو تمہاری کوئی احتیاط اس کو بچا نہیں سکتی۔ ماہی نے دھیرے سے سر ہلایا اور ناک سے گیلی سانس اندر کھینچی۔ تھینک یو ہر چیز کے لیے۔ پھر اس نے آنکھیں صاف کیں۔ لیکن آپ نے مالا کے ساتھ برا کیا۔ اس نے جواب نہیں دیا، بس گردن موڑ کے کھڑکی کے سیاہ پردوں کو دیکھنے لگا۔ ہر بات کا جواب نہیں ہوتا، اور آپ کو کوئی فرق ہی نہیں پڑا۔ اب کہ ماہی کو اس پہ غصہ آیا۔ امیر آدمی ہونے کے فائدے۔ آپ نے ٹکٹ لیا اور اپنی زندگی میں واپس چلے گئے، اس سے معافی تک نہیں مانگی۔ کیسی ہے وہ؟ وہ ابھی تک گردن موڑے باہر دیکھ رہا تھا۔ یہ سوال پوچھنے سے ہی تکلیف ہو رہی تھی۔ گالیاں نکال رہی تھی آپ کو؟ وہ ہلکا سا مسکرایا اور واپس اسکرین کو دیکھا۔ اچھا، جیسے محسوس ہوا ہو۔ مثلاً کون سی گالیاں؟ ماہی کو اس پہ مزید غصہ آیا۔ اس ڈھیٹ آدمی کا خول اتنا مضبوط تھا کہ اسے فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا، لیکن وہ بھی ماہی تھی۔ ابھی اڑاتی ہے اس کی رنگت، ٹھہرو ذرا۔ ماہر صاحب، آپ نے اس کا اعتبار توڑا ہے اور وہ آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ مجھ سے بات کرنے پہ وہ تمہیں معاف کر دے گی؟ ماہر نے غور سے اسے دیکھا۔ یا شاید تم نے ابھی تک اسے نہیں بتایا۔ میں اسے بتا دوں گی۔ اچھا؟ ماہر کی رنگت بدلی، تیزی سے بولی، یہ میرا اور اس کا معاملہ ہے۔ ویسے بھی میں اس کو ان دنوں میں ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتی۔ ان دنوں؟ وہ چونکا۔ کیا ہوا؟ آپ کی امی ٹھیک ہیں؟ ہاں وہ ٹھیک ہیں، اصل میں لہجہ سرسری بنایا۔ مالا اور زیاد کی شادی ہونے جا رہی ہے نا، تو میں اس کی خوشی میں آپ کی وجہ سے کیوں خراب کروں؟ اس نے تیزی سے لیپ ٹاپ میز پر رکھا اور پیر نیچے اتارے، پھر بے یقینی سے اسکرین کو دیکھا۔ وہ زیاد سے شادی کر رہی ہے؟ اس کا سانس رک گیا تھا۔ ماہی نے ہتھیلی پر تھوڑی جما کے غور سے اسے دیکھا۔ آپ کو کیا فرق پڑتا ہے ماہر صاحب؟ مگر اس کے ماتھے پر پڑے بل بتا رہے تھے کہ اسے کیا فرق پڑتا ہے۔ وہ اس سے شادی کیسے کر سکتی ہے؟ میں نے اسے منع کیا تھا۔ وہ آدمی زیاد، جیسے منہ میں کڑواہٹ گھل گئی، وہ اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا، اور کچھ؟ ماہی نے سادگی سے پلکیں جھپکائیں۔ وہ، ماہر نے ایک مٹھی بھینچ لی، چہرے پہ شدید غصہ ابھرا، غصہ اور بے بسی۔ وہ کشمالہ کے قابل نہیں ہے، وہ بہت، اسے جیسے زیاد کی شان میں کہنے کو الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ ضبط کر کے گہری سانس لی۔ تم اس کو سمجھاتی کیوں نہیں ہو؟
اس کی بلند آواز پہ فیضی خانم بھی پلٹ کے اسے دیکھنے لگیں۔ وہ اس زبان سے ناواقف تھیں جن میں گفتگو کر رہے تھے، لیکن وہ ماہر کا چہرہ پڑھ سکتی تھیں۔ وہ ڈسٹرب لگ رہا تھا۔ اتنے دنوں سے خود پہ طاری کیے خول میں دراریں پڑ رہی تھیں۔ کیوں؟ مجھے تو پسند ہے زیاد۔ ماہی کی معصومیت ہنوز برقرار تھی۔ میں تو چاہتی ہوں ان دونوں کی شادی ہو جائے۔ مالا اس کے ساتھ بہت خوش رہے گی۔ ماہر نے برہمی سے اسے دیکھا۔ اس کا چہرہ غصے سے دہکنے لگا تھا۔ اس کے معصومانہ فکرے جیسے اس کے زخموں پہ نمک ڈال رہے تھے۔ کتنا جانتی ہو تم اس آدمی کو؟ کزن ہے ہمارا اور بہت اچھا ہے وہ زور دے دے کر بول رہی تھی۔ لبوں پہ مسکراہٹ تھی۔ اچھا ہونے اور کمپیٹیبل ہونے میں فرق ہوتا ہے ماں بینا بی بی۔ میں نے اسے منع کیا تھا کہ وہ اس سے شادی نہ کرے، وہ اس کو ہرٹ کرے گا، لیکن اس نے میری بات نہیں سنی۔ اور آپ کون تھے؟ ہاں، وہ آدمی جس نے اسے دھوکہ دیا اور اتنا عرصہ اس سے جھوٹ بولا۔ وہ آپ کی بات کیوں سنے گی؟ تمہاری سنے گی نا، تو سمجھاؤ اس کو وہ اپنی زندگی خراب نہ کرے۔ دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو ماہر نے سر اٹھا کے راہداری کو دیکھا، پھر اسی انداز میں بولا، میں چلتا ہوں، مجھے کچھ کام ہے۔ اس کا سارا موڈ خراب ہو گیا تھا۔ اسکرین فولڈ کی اور پیچھے کو ٹیک لگا لی، ٹانگ پر ٹانگ جمائی اور لبوں پر مٹھی رکھے وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ ماتھے پر ابھی تک بل پڑے تھے۔ بیربل زیر لب کچھ گنگناتے ہوئے راہداری سے آتا دکھائی دیا۔ اسے دیکھا تو چہرہ کھل اٹھا، شیطانی مسکراہٹ لبوں پہ بکھر گئی۔ ماہر بے کا موڈ کیوں خراب ہے؟ مسکرا کے ایل شیپ صوفے کے دوسرے کنارے پر بیٹھا۔ یقیناً تمہاری محبوب چیز یعنی پیسوں کا نقصان ہوا ہوگا۔ بکو مت، وہ جھڑک کے بولا تو بیربل کے لب اوہ میں سکڑے، چہرے پہ ہمدردی ابھر آئی۔ لگتا ہے نقصان لیراز میں نہیں ڈالرز میں ہوا ہے۔ ماہر نے جواب نہیں دیا، بس ابرو بھیجے باہر دیکھتا رہا۔ بیربل نے غور سے اسے دیکھا۔ بات ہوئی کشمالہ کی بہن سے؟ اسے کچھ نہیں یاد۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا، لیکن نہیں، ماہر بے کبھی غلط نہیں ہوتے، اور میں تو وہ زیاد سے شادی کر رہی ہے۔ وہ ایک دم بے بسی بھرے غصے سے بولا تو بیربل ٹھٹک کے رک گیا۔ اسے سیاق و سباق سمجھنے میں چند لمحے لگے۔ کون زیاد؟ پھر یاد آیا، اچھا وہ ٹال ڈارک اینڈ ہینڈسم نہیں ہے وہ۔ بیربل کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ اس نے بازوؤں کا تکیہ بنا کے پیچھے ٹیک لگائی اور فیضی خانم کو پکارا، فیضی خانم، چولہا دیکھیں، کچھ جل رہا ہے۔ ماہر نے جیسے سنا نہیں، بڑبڑاتے ہوئے باہر دیکھتا رہا۔ البتہ فیضی خانم بھاگتی ہوئی آئیں اور تعجب سے بیربل کو دیکھا۔ میں تو کچھ نہیں پکا رہی، آپ کو کہاں سے اسمیل آ رہی ہے؟ بیربل نے بدمزہ ہو کے انہیں دیکھا۔ سارا ٹیمپو ہی توڑ دیا تھا۔ کاش آپ تھوڑی عقل مند ہوتی، لیکن پھر ہمارے پاس کیوں ہوتی؟ جائیں کام کریں، اور انہیں جانے کا اشارہ کیا۔ ماہر اب اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑکی کے سامنے جا کھڑا ہوا تھا۔ دونوں پہلوؤں پہ ہاتھ رکھے وہ شدید مضطرب نظر آ رہا تھا۔ میں نے کیا کہا تھا زارا؟ بیربل نے تصور میں اپنی کزن کو مخاطب کیا اور کالر کھڑکھڑایا، پھر مسکرا کے اٹھا اور اپنے بھائی کے ساتھ جا کھڑا ہوا۔ وہ جس سے بھی شادی کرے، تمہیں کیا؟ وہ آدمی اس کے قابل نہیں ہے، وہ باہر نظر آتے سیاہ پانی اور کنارے پر کھڑی کشتیوں کو دیکھ کے تکلیف سے کہہ رہا تھا۔ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ تم صرف اپنی جیلسی میں ایک آدمی کو برا ثابت کرنے پہ تلے ہو۔ میں جیلس نہیں ہوں، اس نے سر جھٹکا۔ نظر آ رہا ہے۔ بیربل نے تن سے اسے دیکھا۔ لیکن اس آدمی میں مسئلہ کیا ہے؟ کماتا نہیں ہے، اخلاق کا برا ہے، ریپوٹیشن خراب ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے بس، وہ اب کے بولا تو آواز ہلکی تھی، بس وہ، ماہر کو سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کہے۔ وہ جھنجھلا سا گیا۔ بس وہ اس کے جیسا نہیں ہے، تھوڑا تلخ ہے، ہر چیز پہ تنقید کرتا ہے، وہ اس کے ساتھ کیسے رہے گی؟ بس اتنی سی بات؟ وہ سنجیدگی سے کہتا اس کے سامنے آیا۔ ہر انسان کے اپنی پرسنالٹی ایشوز ہوتے ہیں ماہر، تمہارے بھی ہیں۔ خود تمہارے ساتھ رہنا کتنا مشکل ہے، کوئی مجھ سے پوچھے۔ ایسے ہی اس زیاد کے اندر بھی تلخی ہوگی، ہمیں نہیں معلوم کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ شاید گھر کا ماحول ایسا ہو، یا اس نے بچپن میں بہت دکھ دیکھے ہوں جس نے اس کو تلخ بنا دیا ہو۔ بہت سے مرد تلخ ہوتے ہیں، لیکن اپنی من پسند بیویوں کے ساتھ وہ سیٹ ہو جاتے ہیں، پھر وہ برسر روزگار ہے، شریف ہے، ہینڈسم بھی ہے۔ ہینڈسم نہیں ہے وہ۔ ماہر فرید نے انگلی اٹھا کے تنبیہ کی تو بیربل کے چہرے پہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ وائے بے، یہ لڑکی پہلے کیوں نہیں آئی تمہاری زندگی میں؟
میں روز تمہاری ایسی جلتی ہوئی شکل دیکھتا اور میرے دل کو سکون ملتا۔ بیر، ماہر نے گہری سانس لی، اب کی آواز میں بے بسی تھی۔ وہ اس کو ہرٹ کرے گا، اسے اس سے شادی نہیں کرنی چاہیے۔ پھر کس سے کرنی چاہیے؟ کسی سے بھی کر لے۔ ہاتھ جھلا کے پھر سے باہر دیکھنے لگا۔ بس اس سے نہ کرے۔ کسی سے بھی کر لے۔ بیربل نے تعجب سے اسے دیکھا۔ اور تم کہاں ہو اس سب میں؟ میرا اور اس کا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے۔ مجھ سے ویسے ہی وہ نفرت کرتی ہوگی، میں اس کی زندگی سے جا چکا ہوں، لیکن تمہیں ہر اس شخص سے مسئلہ ہوگا جو اس لڑکی کی زندگی میں آئے گا۔ میں نے اسے منع کیا تھا کہ منع نہ کرتے ماہر، اس کا سامنا کرتے۔ وہ تیزی سے اس کے سامنے آیا اور برہمی سے بولا، مرد بن کے اس سے معافی مانگتے اور اپنے منہ سے اس کو بتا دیتے کہ تم کیف نہیں ہو، تم ماہر فرید ہو۔ وہ کسی اور کے بجائے تم سے سنتی تو تمہیں معاف کر دیتی، اور ابھی اگر وہ ناراض ہے تو تمہیں اس کے پیچھے جانا چاہیے تھا۔ میں کسی کے پیچھے نہیں جایا کرتا۔ واللہ ماہر فرید کسی کے پیچھے نہیں جاتا۔ بیربل نے غصے سے دونوں ہاتھ اٹھا کے نیچے گرائے۔ ایک زمانہ تھا جب تم اسی طرح غرور سے کہتے تھے کہ تم کسی کے پیچھے نہیں جاؤ گے، ماں کے بھی نہیں، حلال کے بھی نہیں، کیونکہ تم نفرت کرتے تھے حلال سے۔ اس کی آواز بلند ہونے لگی۔ ماہر کے دل پہ کسی نے ہاتھ ڈالا تھا۔ وہ یک ٹک اپنے چھوٹے بھائی کو دیکھے گیا جو اس کو غصے سے دیکھتے ہوئے ہاتھ اٹھا کے کہہ رہا تھا، تم ماہر، تم نفرت کرتے تھے ہلال سے، تمہیں یاد ہے؟ نہیں، مگر مجھے یاد ہے۔ اور آج تم اسی ہلال کے لیے دنیا کے ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف بھاگ رہے ہو، شاید اپنا گلٹ ختم کرنے کے لیے۔ کل کو تم یہی کشمالہ کے ساتھ بھی کرو گے۔ تم یہاں اپنے غرور میں رہنا کہ تم اس کے پیچھے نہیں جاؤ گے، لیکن گیس واٹ؟ اس کی آواز دھیمی ہوئی اور لہجہ مزید تلخ۔ ہر انسان بیربل یا فیضی خانم نہیں ہوتا ماہر جو ماہر فرید کی بات ماننے کا پابند ہو۔ وہ کیوں مانے تمہاری بات؟ اس سے اچھا بندہ مل رہا ہے، وہ کر لے گی شادی۔ اور اگر تم مرد بن کے اس کے پاس نہیں جا سکتے اور اس سے معافی مانگ کے اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم اس کے عشق میں گرفتار ہو، تو پھر تمہیں اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دینا چاہیے۔ وہ زیاد سے شادی کرے یا زیاد کے باپ سے، تم اپنے آپ کو اس لڑکی سے دور رکھو۔ انگلی اٹھا کے اس نے بڑے بھائی کو تنبیہ کی۔ اس کی زندگی زیاد نہیں، تم خراب کر رہے ہو تم۔ ماہر خاموشی سے سن رہا تھا۔ بیربل نے انگلی نیچے گرائی اور گہرے گہرے سانس لے کر اپنا غصہ کم کرنے کی کوشش کی۔ میری بات مانو اور اس لڑکی کو بھول جاؤ۔ تم بس مشین کی طرح کام کرو اور پیسہ بناؤ۔ پیسہ آئے گا، ہمیشہ تمہارے کام، صرف پیسہ۔ اس ڈھیٹ روبوٹ کو سمجھانا بیکار تھا۔ بیربل مڑا اور تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا اس سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ پھر وہ رات گئے تک اپنے کمرے سے نہیں نکلا۔ وہ ماہر سے ناراض تھا اور اسے انتظار تھا کہ کب اس کا بھائی اسے منانے آئے گا۔ ماہر عموماً اس کو منانے کے لیے پیسے کے سہارا لیتا تھا۔ خاموشی سے اس کے دروازے پہ آتا اور ایک کریڈٹ کارڈ رکھ کے چلا جاتا۔ بیربل کو لاشعوری طور پہ اسی کریڈٹ کارڈ کا انتظار تھا۔ قریباً گھنٹے بعد ماہر فرید نے اس کا دروازہ بجایا۔ وہ بیڈ پر لیٹا فون دیکھ رہا تھا، بس خفگی سے چہرہ اٹھا کے دیکھا۔ ماہر چوکھٹ میں کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کارڈ نہیں تھا، البتہ کندھے پر چھوٹا بیگ تھا۔ میں 2 دن کے لیے جا رہا ہوں۔ کہاں؟ حورِ جہاں کی بیٹی سے ملنے۔ سادگی سے بتایا تو بیربل نے گہری سانس لی۔ یعنی اس کی تقریر کے بعد بھی وہ ہلال کی لاحاصل تلاش میں وینکوور جا رہا تھا۔ وہ کشمالہ مبین سے دستبردار ہو چکا تھا۔ وہ اس کو نہیں سمجھا سکتا تھا۔ اس نے بس ایک اثبات میں سر ہلا دیا اور واپس فون کو دیکھنے لگا۔ ماہر باہر نکل گیا اور اپارٹمنٹ میں خاموشی چھا گئی۔ اف بیربل، اس نے اپنے سر پر چپت رسید کی، کیا ضرورت تھی اتنا بولنے کی؟ اب تمہاری سچائی تمہارے خرچے اٹھائے گی کیا؟ اسے ماہر کا کارڈ نہ رکھنے کا غم ستا رہا تھا۔ اپنے کمرے میں سوئی کشمالہ مبین کی آنکھ ایک جھٹکے سے کھلی۔ وہ ڈر کے ایک دم اٹھ بیٹھی۔ جلدی سے ٹیبل لیمپ جلایا، کمرے میں زرد روشنی پھیلی تو قدرے سکون آیا۔ وہ تیز تیز سانس لیتی خود کو نارمل کرنے لگی۔ اس نے آج پھر ایک خواب دیکھا تھا، حالانکہ وہ آیت الکرسی پڑھ کے سوئی تھی، لیکن پھر بھی بہت بھیانک خواب آیا تھا۔ وہی سفید بالوں والا عجیب سا عامل زمین پر بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے تصویریں اور پتلے رکھے تھے۔ وہ ایک پتلے کے اندر سوئیاں چبو رہا تھا۔ ہر سوئی کے اندر جاتے ہی پتلے کے اندر سے خون نکلنے لگتا۔ وہ عامل کے کندھے کے پیچھے سے جھک کے اس پتلے کو دیکھ رہی تھی۔ یکا یک پتلے میں زیاد کی شبیہ آنے لگی۔ اس کے سامنے اب زیاد لیٹا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں
اور اس کے جسم میں جگہ جگہ سے خون نکل رہا تھا۔ عامل نے قلم اٹھایا اور ایک کاغذ سامنے رکھا، پھر قلم کی نب زیاد کی سلطان کے خون میں ڈبو کے اس کے چوکور کاغذ پر کچھ لکھنے لگا۔ خواب میں بھی مالا کو معلوم تھا کہ وہ تعویذ لکھ رہا ہے، مگر وہ بدحواسی سے زیاد کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا بند آنکھوں والا چہرہ سفید پڑ رہا تھا اور ہونٹ نیلے۔ آگے کیا ہوا اسے نہیں یاد، لیکن وہ عامل، اس کا چہرہ اتنا شناسا کیوں لگتا تھا، جیسے اس کی شکل کسی سے ملتی ہو۔ اس نے بے اختیار جھرجھری لی، پھر سائڈ ٹیبل پر رکھا گلاس اٹھایا اور گٹا گٹ پانی پی گئی، اور تب اسے خیال آیا کہ اس نے پانی پینے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھا۔ جلدی سے بسم اللہ اول آخر پڑھا، لیکن دل میں کہیں ایک سوئی سی چبھی تھی جو کسی بھی عامل کی جادو کی سوئی سے زیادہ تکلیف دہ تھی۔ اسے بیٹھے بیٹھے کچھ یاد آیا تھا۔ اس نے دھیرے سے سر بیڈ کراؤن سے لگا لیا اور ہاتھ اٹھا کے اپنی انگلیوں کے پوروں کو دیکھا۔ ایک زمانہ تھا جب وہ ان پہ تسبیح پڑھا کرتی تھی، ماہی اور وہ ماں کے ساتھ ان کی جائے نماز پر بیٹھ کے سروں پہ دوپٹے لپیٹ کے تسبیح پڑھتی تھی۔ وہ زمانہ کہاں کھو گیا؟ رزق کی دوڑ دھوپ نے وہ سب کیوں بھلا دیا؟ یہ تو ماں کی بیماری کے دوران ماں کو کھونے کے خوف سے شروع کی جانے والی تسبیح اور اذکار تھے۔ یہ تو اضطراب کی نمازیں اور دعائیں تھیں۔ وہ امن کے دنوں کی نمازیں کہاں گئیں؟ وہ خوشیوں پہ شکرانے کی تسبیحات کہاں گئیں؟ اس نے انگلی کے پوروں پہ پڑھنا چاہا، لیکن عادتیں چھوٹ گئی تھیں تو جسم غیر آرام دہ ہو جاتا تھا۔ دماغ وہ کام کرنے نہیں دیتا۔ اس کا دل اچاٹ سا ہو گیا۔ وہ سونے کی دعا پڑھ کے واپس لیٹ گئی۔ شاید جوگرز اور اس پلاسٹک کی خالی پیکٹ نے اسے بہت کچھ یاد دلوا دیا تھا۔ اگلی صبح بیربل نے اپنی بیکری میں ایک اسپیشل آرڈر تیار کروایا، بہت سا چاکلیٹ اور پستہ بکلاوا۔ پھر ان کے ڈبے پیک کروا کے وہ کیف کے دفتر چلا آیا۔ ماہر کی غیر موجودگی میں وہ ایسے ہی کیف کے اسٹاف کے ساتھ پارٹی کیا کرتا تھا۔ سب خوش اور ریلیکس نظر آتے تھے۔ مردوں نے ٹائی نہیں پہنی تھی اور عورتیں اونچی آواز میں ہنس رہی تھیں۔ وہ مسکرا کے شبنم کے ڈیسک کی طرف آیا اور کرسی کھینچ کے بیٹھا۔ وہ البتہ اداس نظر آتی تھی۔ اب یہ مت کہنا کہ تم میرے روبوٹ بھائی کو مس کر رہی ہو۔ اللہ میرے اوپر ایسا برا وقت نہ لائے۔ شبنم نے کانوں کو باری باری چھوا۔ میں تو کاموں کے لیے پریشان ہوں۔ ماہر ایک دم سے چلا گیا ہے، اتنا کام پڑا ہے۔ اس کے اپنے غم تھے۔ میں ناراض تھا اس سے، لیکن اس سے اتنا نہ ہوا کہ مجھے منا کے جاتا، اور نہیں تو ایک کریڈٹ کارڈ ہی چھوڑ جاتا۔ لیکن نہیں، آج کل کے بھائیوں کا خون سفید ہو گیا ہے۔ بیربل نے خفگی سے سر جھٹکا، پھر کلائی پر بندھی گھڑی دیکھی۔ قدرے بے چینی ہوئی۔ ناراضی اپنی جگہ، لیکن اسے بھائی کی فکر تھی۔ اب تک پہنچ گیا ہوگا وہ؟ سرسری سا پوچھا۔ شبنم نے اینک کے پیچھے سے گھور کے اسے دیکھا۔ صبح پہنچ گیا تھا، زارا کو بتا دیا تھا اس نے۔ اسی کو بتاتا ہے سب سے پہلے۔ بیربل کا دل مزید خفا ہوا۔ کیا تھا جو وہ مجھے بھی میسج کر دیتا؟ ویسے کتنے گھنٹے کی فلائٹ ہوتی ہے وینکوور کی؟ وینکوور؟ شبنم نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ ہاں، تم نے ہی ماہر کو وینکوور کے لیے سیٹ بک کروائی ہوگی نا؟ نہیں، وہ تو لاہور گیا ہے۔ شبنم نے جس بے نیازی سے بتایا، بیربل اتنی ہی تیزی سے سیدھا ہوا۔ لب کھل گئے۔ چند لمحے وہ کچھ بول نہیں سکا۔ لاہور؟ حورِ جہاں کی بیٹی سے ملنے؟ وہ زیر لب بڑبڑایا۔ ماہر نے یہ نہیں کہا تھا کون سی بیٹی؟ وائے وائے وائے! وہ بے یقینی سے بڑبڑایا اور پھر ایک دم وہ گردن پیچھے پھینک کے ہنسنے لگا۔ شبنم نے کوف سے اسے دیکھا۔ دور بنے کیبنز میں کام کرتے لوگ بھی اسے دیکھنے لگے جو ہنستا چلا جا رہا تھا۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تمہارے ماہر بے کی بڑی بے عزتی ہونے والی ہے آج۔ کاش میں ان کی ملاقات لائیو دیکھ سکتا۔ کس کی ملاقات؟ شبنم الجھ کے اسے دیکھنے لگی تو وہ ہنسی دبا کے آگے جھکا اور رازدارانہ انداز میں سرگوشی کی۔ ماہر اسی لڑکی سے ملنے گیا ہے۔ وہ باغبان کی بیٹی؟ شبنم کی آنکھیں کھل گئیں۔ بیربل ایک دفعہ پھر ہنس دیا۔ ہاں وہی۔ واہ! کیا واہ؟ اسے ساتھ لے آئے گا؟ شبنم کی آنکھیں چمکیں، چہرے پہ ایکسائٹمنٹ پھیل گئی۔ معلوم نہیں، لیکن سوچو شبنم، کتنا مزہ آئے گا ماہر وہاں جا کے اسے کہے کہ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، اور وہ آگے سے کہے نقل اتارتے ہوئے، دروازہ اس طرف ہے۔ شبنم بے اختیار ہنس دی، پھر زور سے ایک فائل اٹھا کے اس کے کندھے پہ ماری۔ تم بہت خراب ہو بیربل۔ وہ دونوں ایک ساتھ ہنستے جا رہے تھے۔
زیاد سلطان کے لاہور کے آبائی گھر میں اس صبح رونق لگی تھی۔ ڈرائیور مٹھائی اور فروٹ کی ٹوکریاں گاڑی میں رکھوا رہا تھا۔ نگینہ بیگم روایتی خاندانوں کی طرح خالی ہاتھ جانا گناہ سمجھتی تھیں۔ انہوں نے بہت سے دوسرے تحائف بھی بیڈ پر سامنے بچھا رکھے تھے۔ زیاد سنگھار میز کے سامنے کھڑا تیار ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ سیاہ کرتا پہنے وہ بین گلے کے بٹن بند کر رہا تھا۔ اسے آئینے میں پیچھے بیڈ پر بیٹھی نگینہ بیگم کا عکس نظر آ رہا تھا۔ وہ سفید نفیس لباس میں ملبوس، سر پر کلف لگا دوپٹہ لیے ہلکے میک اپ میں تیار لگ رہی تھیں۔ تمہارے ابو کو بتا دوں، ہمارے ساتھ آئے نہیں تو یہ نہ ہو کہیں کہ مجھے خبر نہیں دی۔ وہ فون پہ نمبر ملاتے ہوئے کافی پرجوش نظر آ رہی تھیں۔ دوسری طرف گھنٹی جا رہی تھی۔ نگینہ بیگم نے فون سپیکر پر لگا کے بیڈ پہ رکھا اور خود زیور کے ایک ڈبے کو کھولنے لگی۔ وہ پرفیوم کی بوتل اٹھاتے ہوئے ان کا عکس دیکھ رہا تھا۔ سماعت فون کی گھنٹی پہ لگی تھی۔ سلسلہ ملتے ہی سلطان صاحب کی بیزار آواز سنائی دی۔ کیا بات ہے؟ ہم زیاد کے رشتے کے لیے جا رہے ہیں، انہوں نے جواب کے لیے آج بلایا ہے۔ نگینہ بیگم خوشی اور جوش سے بتانے لگیں۔ فون پہ ہی بتا دیتے، تم ماں بیٹے ایسے ہی ٹکٹ بھر کے وہاں گئے، پہلے تمہارے بیٹے کی عام سی نوکری ہے، اوپر سے اتنے خرچے۔ زیاد نے آہستہ سے پرفیوم کی بوتل کھولی۔ نگینہ بیگم نے گہری سانس لی اور سبھاؤ سے بولی، ایسی باتیں فون پہ کہاں طے ہوتی ہیں، خود جانا پڑتا ہے، لڑکی والوں کی چوکھٹ پر جوتیاں گھسانی پڑتی ہیں۔ آپ دعا کیجئے کہ اچھا جواب موصول ہو۔ بی بی، اچھا جواب تو مشکل ہی ہے، ان کی بیٹی دیکھ رکھی ہے میں نے، گوری اور خوبصورت ہے، اور تمہارا بیٹا تمہارے جیسی رنگت کے لیے پیدا ہوا ہے، اوپر سے عام سی نوکری، وہ کہاں دیں گے اپنی بیٹی تمہارے بیٹے کو؟ زیاد نے ضبط سے آنکھیں بند کیں، پھر گہری سانس لے کر ان کی باتوں کو اثر زائل کرنے کی کوشش کی۔ میرا بیٹا اپنے آپ میں بہت خوبصورت ہے سلطان صاحب، نگینہ بیگم نے جھکی آنکھوں مگر مضبوط لہجے میں کہا۔ اللہ اس کی نصیب بھی خوبصورت کرے گا، آپ دعا کیجیے گا۔ سلطان صاحب نے بڑبڑا کے کال کاٹ دی تو نگینہ بیگم کتنی ہی دیر دل محسوس کہے بیٹھی رہیں۔ زیاد نے پرفیوم خود پر چھڑکا تو باسی ماحول میں خوشبو پھیل گئی۔ پھر وہ ان کے پاس آ کے بیٹھا۔ نگینہ نے بھیگی آنکھیں اٹھا کے اسے دیکھا۔ امی، کیوں دل چھوٹا کرتی ہیں؟ وہ ایسے ہی کہتے ہیں، ان کا اندر سے یہ مطلب نہیں ہوتا۔ ایک آنسو نگینہ بیگم کی آنکھ سے ٹپکا اور جھریوں زدہ سانولے چہرے سے نیچے لڑک گیا۔ کاش ماں باپ اپنی اولاد کی رنگت کا انتخاب کر سکتے بیٹے۔ امی، یہ پرانے زمانے کی باتیں ہو گئی ہیں، اب مجھے ان سے فرق نہیں پڑتا۔ آج کل کوئی کسی رنگت کو تانا بھی نہیں دے سکتا۔ آپ ان باتوں کو نظر انداز کر دیا کریں۔ پھر اس نے نرمی سے ماں کے ہاتھ تھامے۔ میرے لیے آپ اس دنیا کی سب سے خوبصورت عورت ہیں، مجھے کسی قسم کا احساس کمتری نہیں ہے۔ اور ابو بوڑھے ہیں، ذرا چڑچڑے ہیں، کہہ کے بھول جاتے ہوں گے، آپ بھی بس بھول جائیں۔ وہ زخمی سی مسکرا دیں، پھر آنکھیں صاف کیں اور زیور کا ڈبہ اٹھا کے اسے دکھایا۔ یہ میری والدہ کا سیٹ تھا، اس میں فیروزے جڑے ہیں، میری رنگت پہ تو یہ کبھی اچھا نہیں لگا، کشمالہ پہ اچھا لگے گا۔ میں سوچ رہی ہوں کہ آج بات پکی کر دیں اور میں یہی انگوٹھی کشمالہ کو پہنا دوں، کیا کہتے ہو؟ وہ ہلکا سا مسکرا دیا، جیسے آپ کی مرضی۔ پھر گھڑی دیکھی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ نگینہ نے مسکرا کے اپنے دراز قد بیٹے کو دیکھا۔ وہ بہت عرصے بعد اتنا خوش اور مطمئن نظر آتا تھا۔ مگر کشمالہ کے گھر جاتے ہی زیاد کو احساس ہونے لگا کہ کچھ غلط تھا۔ حورے جہاں کا رویہ تو ٹھیک تھا، انہوں نے گرم جوشی سے ان کا استقبال کیا تھا، لیکن کشمالہ کچھ بجھی بجھی سی تھی۔ اس نے عام سا لباس پہن رکھا تھا اور بال بندھے ہوئے تھے، پیروں میں فلیٹ جوتے تھے، میک اپ بھی نہیں تھا۔ حورے جہاں اور نگینہ بیگم تخت پر ساتھ ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی تھیں اور وہ سامنے صوفے پر بیٹھا بغور اسے دیکھ رہا تھا۔ ساتھ موجود معید بھی کچھ خاموش سا تھا۔ فضا میں ایک عجیب سا تناؤ تھا جسے زیاد سلطان محسوس کر سکتا تھا۔ لنچ سے پہلے کشمالہ نے بخت بھی کو آواز دی اور کہا کہ ماں کو وضو کروا کے نماز کے لیے لے جائیں۔ ماں اس بات پہ اتنی خوش نہیں نظر آتی تھیں، ابھی تو اذان ہوئی تھی، ظہر کا کافی وقت تھا، وہ ڈھنگ سے مہمانوں سے بات تو کر لیں، لیکن کشمالہ نے بخت بھی کو آنکھیں دکھائیں اور وہ ویل چیئر پر ماں کو اندر لے گئیں۔ ان کے جاتے ہی زیاد قدرے سیدھا ہو کے بیٹھا۔
سینے میں تنگی سی محسوس ہونے لگی۔ وہ بس کشمالہ کو دیکھ رہا تھا۔ آنٹی، کشمالہ نے ایک فیصلہ کیا ہے، موہت کھنکارا اور بات کا آغاز کیا۔ موہت اور زیاد سامنے 2 صوفہ پر بیٹھے تھے اور کشمالہ نگینہ بیگم کے ساتھ ماں کی جگہ پر تخت پر بیٹھی تھی۔ موہت بولنے لگا تو اس نے نرمی سے اسے ٹوکا۔ میں اپنا فیصلہ خود سنا سکتی ہوں موہت۔ وہ رخ موڑ کے نگینہ بیگم کو دیکھنے لگی۔ وہ اب کے کچھ پریشانی سے اسے دیکھ رہی تھیں، جیسے سمجھ نہ پا رہی ہوں۔ نگینہ آنٹی، میں معذرت کرتی ہوں کہ میں نے آپ کو یہاں بلایا، اور یہاں بلا کے میرا مقصد آپ کو ہرٹ کرنا نہیں تھا، لیکن رات میں کچھ ایسا ہوا کہ وہ زیاد کو دیکھے بغیر کہہ رہی تھی۔ دل میں کچھ تھا جو اسے جکڑ رہا تھا۔ یوں ہی ابو کی باتیں یاد آنے لگیں کہ مجھے احساس ہوا میں ابھی شادی نہیں کر سکتی۔ لیکن بیٹا، پلیز میری بات سنیں۔ اس نے نرمی سے ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ میں جانتی ہوں کہ آپ جلدی شادی کے لیے اصرار بھی نہیں کر رہے، لیکن میں ابھی منگنی بھی نہیں کر سکتی۔ میں اپنی ماں کی طرف سے توجہ نہیں ہٹا سکتی۔ ان سب جھمیلوں میں پڑے میں ان کو نقصان پہنچا رہی ہوں۔ حالانکہ ہم ماں کا خیال رکھ سکتے ہیں، موہت نے اضافہ کیا، لیکن مالا بضد ہے کہ وہی ماں کا خیال رکھے گی، جیسے وہ بے بس تھا۔ وہ صبح اس سے ایک لمبی بحث کر چکا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ وہ نہیں مانے گی۔ جب وہ 5 سال پہلے لاہور چھوڑ کے اسلام آباد آ گئی تھی، تب بھی اس نے موہت کی نہیں مانی تھی، اب بھی نہیں مانے گی۔ اس کے پاس مالا کے فیصلے کا احترام کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ میں اس وقت ذہنی طور پر اتنی ڈسٹرب ہوں کہ میں ایک نیا رشتہ نہیں بنا سکتی۔ اس نے پہلی دفعہ چہرہ موڑ کے زیاد کو دیکھا۔ زیاد کے چہرے پہ ایک زخمی سا تاثر تھا۔ مالا کے دل کو کچھ ہوا۔ اسے اپنا خواب یاد آیا۔ آئی ایم سوری، آپ لوگ بہت اچھے ہیں اور مجھے آپ سے کوئی شکوہ نہیں ہے، لیکن میں اس وقت شادی کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ لیکن بیٹے، نگینہ بیگم کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ انہوں نے فکر مندی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ ہم بہت امید سے آئے تھے۔ امی، زیاد ہلکا سا کھنکارا۔ وہ بے اختیار اسے دیکھنے لگی۔ کیا وہ اس سے ناراض ہو جائے گا؟ کیا وہ اس سے نفرت کرنے لگے گا؟ کیا وہ اسے اپنی بے عزتی سمجھ کے وہاں سے اٹھ جائے گا؟ دل کو کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ کشمالہ غلط نہیں کہہ رہی ہے، وہ اپنے ازلی نرم انداز میں کہنے لگا، جیسے تکلیف سے کہہ رہا ہو لیکن خود کو سنبھالے ہوئے ہو۔ اگر ایک انسان ذہنی طور پر ڈسٹرب ہو، وہ بھی ماں کی بیماری کی وجہ سے، تو ہمیں اس پہ اتنا بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے جسے وہ اٹھا نہ سکے۔ مالا کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ وہ کہہ رہا تھا، میں سمجھ سکتا ہوں آپ جس کیفیت کا شکار ہیں۔ جب سے امی بیمار رہنے لگی ہیں، میں زیادہ بہتر طور پہ سمجھنے لگا ہوں۔ آپ اپنے آپ پہ بوجھ نہ ڈالیں، میں بھی یہی ہوں اور آپ بھی یہی ہیں۔ پہلے آنٹی کو ٹھیک ہونے دیں اور ہماری طرف سے بالکل بے فکر ہو جائیں۔ اب ہم اس موضوع پہ بات نہیں کریں گے۔ میں یہ نہیں چاہتی کہ آپ لوگ میرا انتظار کریں یا… کشمالہ، زیاد نے نرمی سے ٹوکا، میں نے کہا نا، آپ ہماری طرف سے بے فکر ہو جائیں۔ کوئی کسی کے انتظار میں نہیں رہے گا۔ میں یہ کہہ کے کہ ہم آپ کا انتظار کریں گے آپ کو بوجھل نہیں کر سکتا۔ آپ آزاد ہیں، میں آزاد ہوں۔ مستقبل میں کیا ہوگا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن ابھی ہم آپ کے فیصلے کا احترام کریں گے۔ اس کی آواز میں کرب تھا اور انداز میں وقار۔ وہ ممنونیت سے اسے دیکھے گئی۔ نگینہ آنٹی نے بھی بجھے دل سے سر ہلا دیا۔ موہت نے بھی ایک شاکی نظروں مالا پر ڈالی، جیسے کہہ رہا ہو کہ کتنے اچھے انسان کو تم نے اپنے ہاتھ سے جانے دیا مالا۔ ہمیشہ غلط فیصلے کرتی ہو، ہمیشہ۔ وہ سر جھکا کے آنکھیں صاف کرنے لگی۔ وہ انہیں نہیں بتا سکتی کہ وہ صرف ماں کی وجہ سے انکار نہیں کر رہی تھی۔ اسے اس کے خواب نے بھی ڈرا دیا تھا۔ وہ کرسڈ جادو زدہ تھی۔ اس پہ اور اس کی ماں پہ جادو تھا، اور اس لیے بہتر تھا کہ زیاد سلطان ان کے کرسڈ خاندان سے دور رہے، ورنہ اس سے ڈر تھا کہ زیاد کے ساتھ کچھ برا ہوگا، کچھ ایسا برا جو خواب یاد آتے ہی اس نے پھر سے جھرجھری لی۔ ہر بات بتائی جانے والی نہیں ہوتی۔